وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا کا دی ہم نے آپ کو 7 من المثانی دہرائی جانے والی میں سے یعنی آیات میں سے والقرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی، یعنی ہم نے سورۃ الفاتحہ اور قرآن عظیم جیسی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات جو کہ قرآن عظیم بھی ہے عطا کی ہیں۔ یہاں پر 7 من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ پچھلی آیات میں کچھ اقوام کا ذکر ہوا اور اب یہ بات آ رہی ہے، وہ اس لیے کہ پچھلی اقوام بڑی ماہر تھیں، مالی اور نسبی اعتبار سے عالی شان تھیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی یافتہ تھیں، اور یہ اہل مکہ بھی بہت نوازے گئے، مذہبی، مالی اور نسبی اعتبار سے خود کو بہتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کی مادی اور مالی ترقی کے سامنے آپ کو ہم نے کیا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ جس کو قرآن مل گیا، اگر اس کو دنیا کی کوئی نعمت، علم اور ڈگری وغیرہ نہیں بھی ملی تو کوئی بات نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، جس کو قرآن مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ ایسے شخص کو کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی کسی محرومی پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں 7 من المثانی یعنی 7 بار پڑھی جانے والی آیات، اس سے مراد جیسے کہ میں نے ذکر کیا سورۃ الفاتحہ ہے، اس پر تقریباً تمام امت کا اجماع ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا لازمی جزو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی تھی تو ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہی ام القرآن، ام الکتاب اور 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے، تو اندازہ کریں کہ دنیا بھر میں ان 7 آیات کی تلاوت کتنی بار ہوتی ہوگی۔ اس آیت میں اسے قرآن عظیم کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے الفاتحہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر اس سورت کو اساس القرآن اور ام القرآن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسے الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی اور الشافیہ یعنی شفا دینے والی جیسے نام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت اور اس کی حمد و ثنا ہے، پھر آخرت کے دن کی بات ہوئی، جزا اور سزا کا مختصر بیان ہے، پھر یہ کہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، پھر سیدھے راستے کی بات ہوئی، یہ بھی بتایا گیا کہ اس راستے کو مانگنا ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظیم نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جن میں سب سے بڑی نعمت سورۃ الفاتحہ ہے اور پورا قرآن ہے، اس لیے آپ دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے اس کام میں لگے رہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے اوپر اللہ کی عظیم نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے اس راستے میں آنے والی مشکلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، دعوت اللہ کا کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ کی بات ہوئی اور اسے قرآن عظیم بھی کہا گیا، اس بارے میں روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، انہوں نے مجھے بلایا لیکن میں آپ کے پاس نہ آیا، میں نماز ختم کر کے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسی وقت کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی بہت بڑی سورت بتلاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد دلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی 7 مثانی یعنی 7 دہرائی جانے والی آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں کہ جس جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ قرآن ہی میں، یعنی قرآن میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس سورت کے مثل نہ تورات میں کوئی سورت اتاری، نہ انجیل میں اتاری، اور نہ زبور میں اتاری، نہ فرقان ہی میں اتاری، اور بے شک یہ 7 مثانی ہے، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اگر ہم یہ مانا لیں اور تمہیں قرآن عظیم دیا، یعنی قرآن جیسی کوئی نعمت نہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے کلام کو باقی تمام چیزوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ کو اپنی ساری مخلوق پر، یعنی باقی ساری چیزیں اللہ کی خلق ہیں، یعنی کریشن ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم نے آپ کو اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے، اگر یہ لوگ آپ کو اور آپ پر اترنے والے قرآن کو ویلیو نہیں کرتے تو ان کے بارے میں نہ سوچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو 7 دہرائے جانے والی میں سے، یعنی آیات میں سے، اور قرآن عظیم بھی۔ اور دوسرا معنی اور یہ قرآن عظیم بھی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن، نہ ہرگز آپ اٹھائیں، عینیک اپنی دونوں آنکھیں، الا طرف اس کے، ما متعنا جو ہم نے فائدہ دیا، بھی ساتھ اس کے، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے یعنی ان کافروں میں سے، یا پھر ان دنیا پرست لوگوں میں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو سامان دنیا دے رکھا ہے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، ان کافروں کے پاس جو دنیا کی فانی نعمتیں ہیں ان پر توجہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والے بھی دنیاوی مال و دولت کو اسی نظر سے دیکھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور یہ آیات مکہ کے بہت مشکل ٹائم میں نازل ہوئیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام سب قرآن کو پڑھنے اور اس کو آگے پہنچانے میں بزی ہیں، کام کاج کے لیے ٹائم نہیں بچ رہا، قریش نے سوشل بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے، اس وجہ سے کتنے صحابہ کا بزنس ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہ کچھ صحابہ غلام تھے اور کچھ آزاد کردہ غلام تھے، سٹیٹس کے اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے، اور ان سب پر بڑا سخت تنگ دستی کا دور تھا، فائنینشل کرائسس تھے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ بہت سٹرونگ تھے مالی اعتبار سے، ان کے بڑے بڑے بزنس تھے، بہت ہی لگژریس لائف گزار رہے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اگرچہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے ان سے بھی ہو رہی ہے۔ مثلاً آپ اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے زندگی کے بہت سے مزے آپ چھوڑ دیتے ہیں،
دنیا کی چیزوں کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی سیکریفائز ہوتی ہے اس راستے میں، الحمدللہ۔ خیر، آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بہت پیچھے رہ گئی، میں دنیاوی اعتبار سے بہت سی چیزوں سے، بہت سے مزوں سے محروم ہو گئی، تو ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس جیسی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ٹھہر کر ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں اس قرآن کو پا کر، ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں، ہم نے اس کے لیے کتنا ٹائم لگایا، کتنا مال لگایا، ہم میں سے کون اس قرآن کے لیے محنت کرتا ہے، کون کتنا سنجیدہ ہے، کون کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی تعلیم کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، دنیا کی معمولی یونیورسٹی کی ڈگری لینے کے لیے سالوں پڑھتے ہیں، کتنا مال لگاتے ہیں، لیکن اس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سنجیدگی، محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ 10% لوگ بھی قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، اور یہ ہم اپنے آس پاس دیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ نے ہجر والوں کا حال دیکھا، پچھلی آیات میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، کیا لے کر گئے اس دنیا سے؟ کتنی بڑی قوم تھی، کتنی مضبوط قوم تھی، لیکن تباہ ہو گئی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اگر یہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہوتے تو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پا لیتے۔ ایک بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ ہمیں دنیا میں جو ملنے والا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، وہ مل کر رہے گا۔ اللہ وقتی طور پر آزماتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے کام کے ساتھ ہم بہت کچھ مس کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہمارے نصیب میں ہی نہیں تھا، اور اس میں ہمیں چیک بھی کیا گیا کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ تو ہم سب کو سب سے زیادہ قرآن کو ویلیو کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز قرآن کے مقابلے میں اٹریکٹ نہ کرے۔ ہر کوئی ہم میں سے غور کرے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں قرآن کے مقابلے میں اٹریکٹ کرتی ہیں۔ دنیاوی علم ضرور حاصل کریں، لیکن دین کے علم کو سب سے زیادہ ترجیح دیں۔ اگر ہمارے پاس دنیا کا علم ہوگا تو ہم قرآن کو اچھا پڑھ سکتے ہیں، اچھا پڑھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ان پڑھ لوگوں نے قرآن کو پڑھا، اسی وجہ سے وہ حق ادا نہ کر سکے، اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ قرآن کو وہی پڑھتا ہے جو کچھ اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، یا یہ مینٹلی ویک لوگوں کی فیلڈ ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی اور دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہم سے اپنے دین کا بہترین اور قبولیت والا کام لیتا رہے، اور ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک قرآن کا کام کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ ہم سے راضی رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ، اور نہ آپ غم کریں، علیہم، ان پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے لیے غمزدہ ہوں۔ یہ لوگ آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، ان لوگوں کے انجام کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی جو قرآن کی طرف بلاتا ہے تو لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیو نہیں کر رہے تھے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی قرآن کی طرف بلاتا ہے لوگ اس کو ویلیو نہیں کرتے، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ تو ان کو نہیں معلوم، لوگ اپنے اپنے خیال سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں خود پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بہت آنریبل ہے۔ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم نے قرآن کو چن کر غلطی کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے مختلف لوگوں کو جو دنیاوی فائدے دیے ہیں ان کی طرف آپ رغبت سے اپنی دونوں آنکھیں نہ اٹھائیں، یعنی اس دنیاوی چمک دمک کے مقابلے میں جو آپ کو قرآن ملا ہے اس کے ساتھ بے نیاز ہو جائیں، اور آپ غم نہ کریں ان پر۔ انہوں نے آپ کو ویلیو نہیں کیا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ، اور آپ جھکا دیں جناحک، اپنا کندھا، اپنا بازو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اپنا بازو جھکا دیں، اس میں عاجزی اور شفقت اور مائل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت نرم تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے ساتھ نرم خو ہیں، نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے ہٹ جاتے۔
یعنی یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. آپ کو یاد ہے یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ یہ عہد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رحمت سے نرم دل بنایا، نرم گفتار بنایا. اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اس آیت میں فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کریں، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش بھی مانگیں. یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوورز کے لیے بخشش مانگیں، کیونکہ یہ غلطیاں کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ غلطی نہ کریں. آپ ان کی غلطیوں کے باوجود ان سے کام لیں. وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کریں. بس اوقات جو غلطی کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ان سے کام نہیں لینا، اب ان سے مشورہ نہیں کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمبل رہیے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایکسٹرا ہمبل رہیے. وہ اس لیے کہ وہ ایمان والے ہیں، آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں، آپ جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور پھر جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہا ہے اس سے بھی مخاطب ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں. اس میں جو بھی لیڈرز ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو لازمی یہ اخلاق اپنانے ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی آپ کا فالوور ہے اس کی دلجوئی کیجیے. لوگ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو بھی ڈیفیکلٹی فیس کر رہے ہیں ان کو ہمت دیجیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور دین کو پھیلا سکیں، اس پر عمل کر سکیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، انا النذیر المبین، میں خوب ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. اور کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو واضح طور پر خبردار کر دوں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے اے میری قوم، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے اور میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اس لیے نجات کی جگہ تلاش کرو. تو اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے اس کا کہا مانا اور راتوں رات اپنی پناہ کی جگہ کی طرف چلے گئے اور نجات پائی. لیکن ان میں سے ایک گروہ نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہ اپنی جگہ ہی ٹھہرے رہے. تو صبح کو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا. یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار مکہ کو کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اس آیت کا ایک معنی عذاب کے ساتھ خبردار کرنے کا بھی ہے کہ میں تمہیں عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہ دو آیات ابھی آپ آگے پڑھیں گے. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما انزلنا، جیسا کہ نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین، بانٹ لینے والوں پر یا پھر تقسیم کرنے والوں پر. یہاں پر بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کا مفعول العذاب محذوف ہے، یعنی یہاں پر نازل کیا ہم نے سے کیا مراد ہے؟ نازل کیا عذاب ہم نے. العذاب کا لفظ یہاں پر محذوف ہے. تو پھر معنی کیا ہوگا کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا ہوں اس عذاب سے، مثل اس عذاب کی جو مقتسمین پر نازل ہوا ہے. اب یہاں جو مقتسمین کا لفظ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اس بات کا ذکر آ رہا ہے الذین
وہ لوگ جنہوں نے جعل القرآن کر دیا قرآن کو عیدین ٹکڑے ٹکڑے، پارا پارا۔ عیدین کا جو لفظ ہے عین ضاد واو سے ہے، عضو کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، باڈی پارٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ نازل کیا ہم نے بانٹ لینے والوں پر، وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہاں پر مقتسمین کے دو معنی ہیں، ایک معنی تقسیم کرنے والے، یا پھر آپ اس کو بانٹ لینے والے کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا معنی قسمیں کھانے والے۔ اس آیت کے مفہوم کے سلسلے میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ تقسیم کرنے والے کے معنی کے اعتبار سے مرادیں کچھ یوں ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ کفار مکہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعض حصے کو شعر کہا، بعض کو سحر یعنی جادو کہا، بعض کو کہانت، اور بعض کو اساطیر الاولین یعنی پہلوں کی کہانیاں کہا۔ اور ان کا مطالبہ یہ تھا، یعنی مشرکین کا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کی جن آیات میں ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے وہ نکال دو، پھر باقی باتیں ہم مان لیں گے۔ یعنی وہ ڈویژن چاہ رہے تھے، جیسے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ تقسیم کرنا چاہ رہے تھے۔ دوسرا، اس سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، جنہوں نے قرآن کے بعض حصوں کو تو تسلیم کر لیا اور بعض حصوں کا انکار کر دیا۔ اور انہی کے حوالے سے، یعنی ان یہود و نصارہ کے حوالے سے دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہی ہیں، اور قرآن سے مراد تورات اور انجیل ہیں۔ انہوں نے ان آسمانی کتابوں کے بعض حصوں کو تحریف لفظی اور معنوی کر کے بدل دیا۔ پھر یہ کہ مقتسمین سے مراد فرقہ بنانے والے لوگ بھی ہیں، یعنی ہر دور کے فرقہ بنانے والے لوگ جو دین کو اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، تو ہر ایک نے اپنی تقسیم بنائی ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ مقتسمین سے مراد باہم قسمیں کھانے والے بھی ہیں۔ اس حوالے سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے، اور اس بات کا ذکر سورۃ النمل آیت نمبر 49 میں آتا ہے۔ پھر اس سے مراد وہ تمام لوگ یا قومیں ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا یا جھوٹی قسمیں کھائیں۔ جھوٹی قسموں کے حوالے سے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ قریش نے قسمیں کھا کر کہا کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ اس طرح کی قسمیں ہر دور میں لوگ کھایا کرتے تھے جو بھی جھٹلانے والے تھے، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا اور پھر بعد میں اپنی غلط باتوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے سب لوگوں پر عذاب آیا، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے سختی سے باس پرس بھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے سختی کے ساتھ باس پرس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا کس بارے میں؟ عما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ سب کے اعمال کا محاسبہ کرے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ وہ کس چیز کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا۔ تو بہت اہم آیات الحمدللہ۔ ابھی ہم نے جو تقسیم کرنے والوں کی بات پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ نازل کیا ہم نے عذاب بانٹ لینے والوں پر یا پھر تقسیم کرنے والوں پر، اور وہ تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے یا پھر پارا پارا۔ اس اعتبار سے ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کچھ مان کر قرآن میں سے اور کچھ نہ مان کر ہم کیا سوچتے ہیں، کیوں سارے احکامات کو لینا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ دراصل ہم اپنی مرضی چاہتے ہیں، جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، اور جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا، جو ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے جو کہ پہلے کے لوگوں کا تھا۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے،
بہت ساری خواتین پردہ نہیں کرتی، یا پھر تھوڑا بہت اپنے آپ کو کور کر کے یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے پردے کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ صدقہ کرتے ہیں اور ساتھ میں سود بھی لیتے ہیں، یعنی سنجیدگی سے قرآن کو نہیں لیتے۔ ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو مکمل طور پر عمل میں لائیں، جیسا صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون